أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ میرا نام نامی سن کر اس میں گرامی سن کر ایک مرتبہ محبت سے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، کل قیامت والے دن وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا مجھ میں اور اس بندے میں جتنا فاصلہ دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جو بظاہر آپس کے اندر جدا نہیں ہو سکتی، قریب قریب ہوتی ہیں، تو درود پاک پڑھنے والا بندہ کل قیامت والے دن اس طرح میرے قریب ہوگا جس طرح دو انگلیاں میرے قریب قریب یعنی آپس کے اندر ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتی ہیں. سامعین و حاضرین حضرات جن میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی شامل ہیں، آیت درود میں نے تلاوت کی ہے تو تمامی حضرات درود پاک پڑھیں گے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ لوگوں کی اگر توجہ ہے تو میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کی میں تشریح اور ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ اے لوگوں تم گمان بھی نہ کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے امواتا وہ مر چکے ہیں. امام الانبیاء کے غلام کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا کے اندر کیا ہوا، کیوں یہ سجائی گئی؟ اس طرف جانے سے پہلے میں ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ نے اس نعرے کا جواب دینا. صرف نعرے کا جواب اس انداز سے دینا ہے کہ جس انداز سے ادھر کربلا کے اندر 72 تن تھے، ادھر یزید کی 22,000 فوج بیٹھی تھی، تو 72 کی آواز ان 22,000 پر رشک کرنے کے قابل تھی. اس انداز سے آپ نعرے کا جواب دینا. نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. آگے جتنے بھی نعرے چلتے جائیں گے ان پر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے نعرے کا جواب دینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ کربلا میں جانے کی ضرورت کیا پڑی. تو آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ صحابی رسول. کون ہے؟ صحابی رسول. اور صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے اپنی نگاہوں سے چہرہ بطحا کی، کبھی زندگی میں زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں. حضرت امیر معاویہ جب یہ تخت نشین تھے، ان کے پاس دور حکومت تھا، مدینے کے اندر یہ وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز تھے. تو ایک دن ایسا آیا کہ آپ کا وصال ہوا، آپ اس دنیا پانی سے چلے گئے. تو آپ کے جانے کے بعد جب یزید تخت نشین ہوا، یہ جو عہدہ تھا وزارت کا یہ یزید نے سنبھالا، تو اب یزید فخر کرنے لگا اپنے اوپر کہ بھائی میرے پاس تو جو وزارت کا عہدہ ہے وہ آ چکا ہے. اور پھر اسی وزارت کے عہدے کو لے کر یزید ایسی ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ جو کہ بظاہر اسلام کے اندر ان کا کوئی جو مواد ہے یا ان کی کوئی حقیقت وہ نہیں پائی جا رہی تھی. اب یزید جب تخت نشین ہوا، وزارت کے عہدے پر بیٹھا، تو اس نے اپنے بیٹے ولید سے کہا کہ تم جاؤ مدینے کی سرزمین پر. مدینے میں حضرت امام حسین ہے، جا کر امام حسین سے یہ کہو کہ میرے ہاتھ پر وہ بیعت کرے، یعنی میری وزارت کو مانے، میرے حکم کو مانے. اب یزید کا جو نمائندہ تھا ولید، وہ حضرت امام حسین کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے امام حسین، مجھے یزید نے بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. جب یہ جواب لے کر ولید واپس یزید کے پاس جاتا ہے، یزید سے جا کر یہ کہتا ہے کہ امام حسین تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے نہیں ہیں.
تو یزید نے دوبارہ ولید کو بھیجا کہ جا کر مال و دولت کی لالچ دے امام حسین کو، جا کر ان سے یہ بات کہہ کہ جب آپ یزید کی بیعت کر لیں گے تو بیعت کرنے کے بعد آپ کو مدینے کا گورنر مقرر کر دیا جائے گا، آپ کو اس وزارت کے عہدے پر بٹھا دیا جائے گا، مال و دولت کا لالچ دیا، عہدے کا لالچ دیا۔ اب ولید آ کر حضرت امام حسین سے یہ لالچ والی باتیں کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ولید کیا تو یہ چاہتا ہے کہ حسین اپنا ہاتھ اس ہاتھ میں دے جس ہاتھ میں ہمیشہ ہر وقت شراب کی بوتل رہتی ہے؟ تو سن لے میرا پیغام، عہدہ رہا اپنی جگہ پر، یہ دنیاوی لالچ رہی اپنی جگہ پر، یہ دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی وزارتیں رہی اپنی جگہ پر۔ میری بات علل اعلان سن کے جا کر یزید سے یہ کہہ دے کہ امام حسین کا ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی اعلان ہے دنیا والوں کے سامنے کہ اے دنیا والوں تم بھی سن لو، اے یزید تو بھی کان کھول کے سن لے کہ حسین کی جان تو جا سکتی ہے پر حسین اس ہاتھ میں کبھی اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا جس ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو۔ اب جب ولید نے جا کر یہ پیغام دیا یزید کو تو یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکوبی کے لیے آپ کو شہید کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنائے، یہاں تک کہ یزید کے دور حکومت کے اندر عمر بن سعد یہ بھی اس کا گورنر تھا، اسے مقرر کیا، بلکہ اس سے پہلے یزید نے 1000 فوج کا دستہ مقرر کر کے حر بن یزید، دو روایتوں کے اندر ہے کہ حر بن یزید عمر بن سعد ان دونوں میں سے ایک کو 1000 فوج کا دستہ دیا اور جا کر کہا کہ امام حسین کے پاس چلے جاؤ، مجھے امام حسین کی بیعت چاہیے۔ اب جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، امام حسین مدینے کی سرزمین پہ تھے تو آپ نے دل میں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ مدینے کی سرزمین پر مجھے ستایا جانے لگا ہے، تو مدینے کی سرزمین چھوڑی، حضرت امام حسین مکے کی طرف ہجرت کر کے گئے کہ مکہ یہ دارالامن ہے، وہاں پر جاؤں گا تو یہ طرح طرح کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں ان سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب امام حسین جب مکے کے اندر گئے اپنے سارے کنبے قبیلے کو لے کر، تو جب مکے کے اندر گئے تو ادھر کوفہ سے خط آنا شروع ہو گئے۔ ایک خط آیا، اس میں لکھا تھا امام حسین کوفہ کے اندر یزید یہ تخت نشین ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یزید یہ شرابی ہے، کبابی ہے اور یہ طرح طرح کی بدکاریاں کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ امام حسین آپ کوفہ کے اندر آئے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خط آیا تو امام حسین نے مکے والوں کو جمع کیا جن میں بظاہر اصحاب پیغمبر بھی ہیں، ان کی اولادیں بھی ہیں۔ آپ نے مشورہ کیا کہ بھئی مجھے کوفہ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ تو جو اصحاب پیغمبر تھے صاف طور پر انکار ہو گئے کہ اے امام حسین کوفہ کی طرف آپ نہ جائیں، اس ارادے کو ترک کر لیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کوفے والے تو اس طرح کے خط لکھ رہے ہیں۔ اصحاب پیغمبر نے جواب دیا کہ امام حسین یہ کوفے والے وعدے کے پکے نہیں ہوتے، یہ کوفے والے وعدہ وفا نہیں کرتے۔ انہوں نے کوفے کی جامع مسجد کے اندر حضرت علی کو شہید کر دیا تھا اور کوفہ کے اندر حضرت امام حسن کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ یہ کوفے والے وعدے کے وفا کرنے والے نہیں، آپ نہ جائیے۔ امام حسین کچھ دیر کے لیے مکے کے اندر رکے، لیکن خط پے در پہ آ رہے تھے، لگاتار آ رہے تھے، یہاں تک کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ 80,000 خط امام حسین کے پاس آئے کوفہ والوں کی طرف سے۔ 80,000 خط آئے کوفہ والوں کی طرف سے امام حسین کو، کیا امام حسین آپ کوفہ کے اندر تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ جب امام حسین نے اتنی بڑی تعداد دیکھی، خطوط کی، تو پھر امام حسین نے پھر اصحاب پیغمبر کو جمع کیا، میں جاننا چاہتا ہوں کوفہ کی طرف۔ اصحاب پیغمبر نے پھر یہی جواب دیا کہ نہ جائیں کوفہ کی طرف، کوفے والے وعدے کے وفادار نہیں ہوتے۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے ایک نمائندہ مقرر کر کے بھیج رہا ہوں، ایک نائب مقرر کر کے بھیج رہا ہوں۔ المختصر کے امام مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین نے مقرر کر کے بھیجا۔ جب آپ کوفے کی سرزمین پر گئے تو لوگ آپ کے استقبال کے لیے اشش کر کے آپ کا استقبال کر رہے تھے، لوگ حقیقت کے اندر آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، حتیٰ کہ صبح کے وقت پہنچے تو شام تک 12,000 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ جب امام مسلم بن عقیل نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو جب حسین اس زمین پر آئے گا تو اس سے کتنی محبت کریں گے، حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا امام حسین کی طرف، یا حسین یہ لوگ تو آپ کی محبت کے اندر تڑپ رہے ہیں، آپ کے آنے کی دیر ہے، سارے کوفے والے آپ کی بیعت کر لیں گے۔ حضرت امام حسین کی طرف جب وہ خط لکھا گیا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا۔ جب کوفہ کی طرف روانگی ہوئی 3 ذی الحجہ کو، اسی مہینے کے اندر 10 ذی الحجہ کو حج کے لیے لوگ روانہ ہو رہے ہیں اور ادھر امام حسین کا جو قافلہ ہے یہ کربلا کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ 3 ذی الحجہ کو حضرت امام حسین اپنے لشکر کو لے کر، اس کارواں کو لے کر کربلا کی طرف چلے۔ جب راستے میں پہنچے تو 1000 کا لشکر لے کر آیا
راستے میں اور کہتا ہے کہ اے امام حسین آپ کو یزید کی بیعت کرنا ہوگی۔ امام حسین نے جواب دیا کہ حسین کبھی اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اور پتہ ہے یہ جو حسین اور یزید کی جنگ تھی یہ کیوں تھی، کس وجہ سے تھی؟ یہ جو اتنا بڑا مارکا ہوا یہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یزید تخت نشین تھا، تو یزید اور امام حسین کی کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی خاندانی لڑائی نہیں تھی، بلکہ لڑائی اس وجہ سے تھی کہ یزید وہ شراب پیتا تھا، یزید وہ زنا کرتا تھا، یزید بدکاری کرتا تھا، اور اس کے پاس ناچنے والی عورتیں بھی ہوتی تھی، ان عورتوں کے ساتھ اپنا دن گزارا کرتا تھا۔ اس وجہ سے امام حسین یزید کے مقابلے میں نکلے۔ نور آیا، اے امام حسین آپ کو یزید کی ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا، بیعت کرنی ہوگی۔ امام حسین نے پھر انکار کر دیا۔ اب جو حر تھا وہ پریشان ہو گیا کہ اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، اور یزید نے بظاہری طور پہ کوفے کے اندر پابندی لگا رکھی ہے، تو آپ کوفے کے اندر داخل نہیں ہو سکیں گے تب تک جب تک یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ المختصر امام حسین نے انکار کیا۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر نے اذان دی، امام حسین نے جماعت کروائی۔ ادھر جو حر آیا تھا آپ کی بیعت لینے، اس نے بھی وضو کیا تو امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ادھر امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ادھر اس کے دل پہ اثر ہوتا گیا، یہاں تک امام حسین نے جب سلام پھیرا تو سلام پھیرنے کے بعد پوچھتے ہیں حر اب بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو حر زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے امام حسین اس قرآن کی تلاوت سن کے میرے دل پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ اب میں یزید کے لشکر میں واپس نہیں جانا چاہتا، حسینی لشکر میں بن کر، حسینی لشکر میں شامل ہو کر میں بھی آپ کی طرف سے اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ المختصر کہ کوفے کے اندر ابن زیاد کو مقرر کر دیا گیا گورنر بنا کر، اس نے امام حسین کی بیعت لینے کے لیے اپنا آرڈر جاری کیا۔ امام حسین نے اس کی بھی بیعت نہ کی، وقت گزرتا گیا، مختصر کر رہا ہوں، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ 7 محرم الحرام امام حسین کربلا کی سرزمین پہ پہنچے۔ جب اس سرزمین پہ پہنچے تو پانی بند کر دیا گیا، بظاہر کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ بند کر دی گئی، لیکن امام حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو سب سے پہلے جا کر وہاں پر اہتمام کیا کرتے؟ جب اس سرزمین پہ پہنچے تو امام حسین نے سب سے پہلے پردے کا اہتمام کیا، حالانکہ ساتھ میں حضرت زین العابدین بیمار تھے، دوائی کے لیے کسی ہسپتال کا رخ نہیں کیا، ساتھ میں عورتیں تھیں، کھانے پینے کا اہتمام نہیں کیا، پانی کے لیے اہتمام نہیں کیا، سب سے پہلے پردے کا اہتمام کیا۔ تو امام حسین کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسلام میں پردے کی کتنی بڑی اہمیت میری مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں کہ آج اگر اس پردے کا اہتمام نہ کیا جائے اور پردے کے اندر رہ کر دین اسلام کا پرچار نہ کیا جائے تو یزید خوش ہوگا، اور اگر پردے کا اہتمام کر دیا جائے تو امام حسین خوش ہوں گے۔ یعنی پردہ نہ کرنا یہ یزیدیت کا پیغام ہے اور پردے کا اہتمام کرنا یہ حسینیت کا پیغام ہے۔ اب ہمیں خود سوچ لینا چاہیے کہ ہم یزیدیت کو بروئے کار لا رہے ہیں یا حسینیت کو، تو علل اعلان ہمیں یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم یزیدی نہیں بلکہ حسینی پیروکار ہیں، اور پردے کا اہتمام کر کے ہمیں حسینی بن کے دکھانا ہوگا۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا، امام حسین کی بیعت لینے کے لیے یزید کے لشکر سے طرح طرح کے گورنر مقرر کیے جا رہے ہیں۔ المختصر جب امام حسین نے بالکل انکار کر دیا کہ اب میرے پاس بیعت لینے کے لیے یزید کی کوئی نہ آئے، تو پھر یزید لعین نے امام حسین کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا، یہاں تک کہ لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی۔ حسینی لشکر سے بھی جو آپ کے پیروکار ہیں وہ کٹ رہے ہیں۔ 9 محرم الحرام، پھر 10 محرم الحرام، جب 10 محرم الحرام آیا سارا کنبہ قبیلہ ایک طرف کٹا ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب آخری امام حسین بچ گئے تو یزید لعین امام حسین کے پاس آیا، بلکہ شمر کو بھیجا کہ اب تو بیعت کرنے سارا کنبہ قبیلہ کٹ گیا ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ یزید تب تک تو حسین کی بیعت نہیں کر سکتا جب تک میرے نانے کے دین کو سمجھ نہ لے، اور نانے کے دین کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ حسین کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ کیوں کہ یہ حسین وہ حسین ہے کہ جس حسین کو نانا زبان چسوایا کرتا تھا، یہ حسین وہ حسین ہے جو مصطفیٰ کی گردن پر پشت پر سوار ہو کر سواری کیا کرتا تھا۔ آج یہ حسین یزید تیری بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ المختصر کہ جب امام حسین یزیدی لشکر کے سامنے اپنا پیغام اور اپنی وضاحت پیش کر رہے تھے تو ادھر سے یزید کے لشکر میں سے ایک شخص بولا اور بول کر کہنے لگا امام حسین اپنے خطبے کو مختصر کریں، ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ اب پیغام دیکھیں کہ ادھر امام حسین کھڑے ہیں، ادھر یزیدی لشکر یہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین اپنا خطبہ مختصر کریں، ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیے کہ دین کا یہ کیسا پیغام ہے
کہ ادھر جس کے نانا کا دین ہے اسے شہید کرنے کے لیے پکا ارادہ کیا جا رہا ہے اور اسی سے کہا جا رہا ہے خطبہ مختصر کریے، ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ تو یاد رکھنا وہ کون سی نماز ہے، وہ کون سی عبادت ہے، وہ کون سی بندگی ہے، وہ کون سی ریاضت ہے کہ حسین ایک طرف کھڑے ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو ہم حسین کو شہید کر کے رب کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ یزیدیت کی عبادت ہو سکتی ہے، حسینیت کا یہ پیغام نہیں ہو سکتا۔ المختصر 10 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میں نے کربلا نہیں بیان کی، کربلا کا یہ جو مختصر سا تعارف تھا یہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ 10 محرم الحرام امام حسین بھی شہید ہو گئے، کربلا کا سارا کنبہ قبیلہ۔ تو پتہ ہے اب یہ جو میں پیغام دینے لگا نا، پہلے آپ لوگوں نے باتیں بھی کی، پہلے آپ لوگ آپس میں گپ شپ بھی لگاتے رہے، لیکن اب یہ جو آخری میرے 5-6 منٹ ہے ان کے اندر آپ کے لیے ایک پیغام ہے، وہ پیغام آپ اپنے سماعتوں کی نظر کر کے جائیں گے تو یقیناً زندگی میں ہمیں یہ فائدہ دینے والا ہے۔ اب سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے، چاہے وہ بچے ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، سب کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، امام حسین کربلا کس کے لیے گئے؟ کربلا کے میدان کے اندر کس لیے گئے؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی چھوٹا بچہ اٹھ کے بتا دے وجہ کیا تھی کہ امام حسین کربلا کے اندر گئے؟ اس لیے گئے یزید شراب بھی پیتا تھا، یزید زنا بھی کرتا تھا اور ہر برا کام یزید کے اندر پایا جاتا تھا۔ امام حسین نے بیعت کا انکار کیا اور جنگ لڑنے کے لیے کوفہ کا رخ کیا، کربلا کا رخ کیا۔ تو کربلا سے جانے کی اصل وجہ یہ تھی اور یزید کی مخالفت کرنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ یزید تھا شرابی اور امام حسین کو شراب سے تھی نفرت۔ یزید کے پاس جو عورتیں تھیں ان کے پاس پردے کا اہتمام نہیں تھا، امام حسین کے پاس جو عورتیں تھیں ان کے پاس خاص پردے کا اہتمام تھا۔ تو یزید ادھر سے اپنا پیغام دے رہا تھا، حسین ادھر سے اپنا پیغام دے رہے تھے، یہی فرق تھا کربلا سجانے کا۔ دوسری بات، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے اندر گئے تو کتنے آدمی تھے آپ کے پاس، کتنے آدمی آپ کے ساتھ چلے؟ کربلا کے اندر امام حسین کتنے آدمی لے کر گئے؟ تو آپ نے سنا تو ہوگا 72 تن، یعنی 72 لوگ تھے جو کربلا کے اندر شامل ہوئے امام حسین کے ساتھ۔ حالانکہ اور بھی لوگ تھے، روایتوں کے اندر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 83 تھے، دوسری کے اندر آتا ہے 92 بھی تھے، لیکن جو معتبر روایت ہے اس کے مطابق 72 لوگ تھے جو کربلا کے اندر شامل ہوئے۔ ان 72 میں سے جو امام حسین کا اپنا قبیلہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل تھی، یعنی جنہیں ہم اہل بیت کہہ سکتے ہیں، ان کے کتنے افراد شامل تھے؟ تو یہ بات جان لیں، آل نبی یعنی اہل بیت کے جو کربلا کے اندر شامل ہونے والے نفوس قدسیہ تھے ان کی تعداد تھی 21، ایک روایت، دوسری 22، تیسری 18 میں سے 21 میں سے 22 میں سے حضرت مولا کائنات حضرت علی کے بیٹے تھے 8۔ ان میں سب سے پہلے جو کربلا کے اندر شہید ہونے والے بیٹے تھے حضرت محمد بن علی، دوسرے نمبر پہ حضرت ابو بکر بن علی، تیسرے نمبر پہ حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبید اللہ بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر طیار، حضرت امام صادق۔ یہ 9 افراد حضرت امام حسین، 9 یہ تھے۔ حضرت امام حسن کے 3 بیٹے، حضرت امام حسین کے 2 بیٹے، اور اسی طرح حضرت امام مسلم بن عقیل کا 1 بیٹا۔ یہ سارے ملا کر جو اہل بیت کے افراد تھے ان کی تعداد بنتی ہے 21۔ تو کوئی مجھے یہ بتا دے کہ 21 تو 72 میں سے اہل بیت کے نفوس قدسیہ تھے، تو جو 21 کے علاوہ تھے یعنی 72 میں سے مائنس کرے 21 تو باقی بچتا ہے 51۔ تو 21 تو ہو گئے اہل بیت کے، باقی جو 51 تھے وہ کون تھے؟ تو یہ یاد رکھنا، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے اندر جو حضور کے صحابہ ہیں انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ بات بالکل غلط کی جا رہی ہے۔ کربلا کے اندر 21 اہل بیت میں سے تھے اور باقی جو 51 بچتے ہیں وہ اصحاب پیغمبر تھے یا ان کی اولادوں میں سے کوئی لوگ تھے۔ تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ کربلا کے اندر اصحاب پیغمبر یا ان کی اولادیں بھی شامل تھیں۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے اندر